بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم حدیث نمبر 9 پڑھیں گے، جس کا ٹاپک ہے محروم لوگوں کی طرف دیکھو۔ آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اذا جب نظرہ دیکھے احدکم تم میں سے کوئی، الی طرف، من شخص، فضل فضیلت دی گئی، علیہ اس پر، فی المال مال میں، والخلق اور بناوٹ میں، فلینظر پس وہ دیکھے، جو من وہ ہوا اس سے، اسفل کم تر ہو، منہ اس سے، ممن جو فضل طاقت میں، علیہ اس سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور جسمانی طاقت میں دیا گیا، پس وہ دیکھے جو مال اور بناوٹ اس سے بڑھ کر ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر کوئی چیز، کوئی نعمت اس کو نہیں دی گئی، تو اس کے علاوہ وہ اور نعمتیں جو اس کو دی گئی ہیں ان کو بھی دیکھ لے کہ اللہ رب العزت نے اس کو وہ دی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو ہاتھ کے علاوہ تو اللہ نے اور بہت ساری نعمتیں اس کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو پاؤں عطا فرمائے ہیں، آنکھیں عطا فرمائی ہیں، زبان عطا فرمائی ہے، سوچنے کی استعداد اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری نعمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو بھی شمار کرنا چاہو تو اس کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو بہت ساری نعمتیں دی گئی ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دیکھتا ہے کہ کسی شخص کو تمہارے مقابلے میں جسم کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے فضیلت دی گئی ہے، تو تم میں سے وہ شخص اپنے سے کم تر شخص کو دیکھے کہ جس کے اندر اس جیسی بھی خصوصیات نہیں ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد جس شخص میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے اندر 2 خصلتیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صابرین اور شاکرین میں لکھے گا۔ وہ 2 کون کون سی چیزیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی عادت ہو کہ وہ دین کے معاملہ میں تو اللہ کے ان بندوں پر نظر رکھے جو دین میں اس سے فائق ہیں، یعنی کہ اس سے درجہ بلند ہے، تاکہ ان جیسا علم اللہ رب العزت اس کو بھی عطا فرمائے اور اس کی پیروی اختیار کرے۔ دنیا کے معاملے میں غریب اور مسکین اور ہستہ حال بندوں پر نظر رکھے جو دنیاوی حیثیت سے اس سے بھی کم تر ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس نے محض اپنے فضل اور کرم سے ان بندوں سے زیادہ دنیا کی نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صابر اور شاکر لکھا جائے گا۔ اور جس کا حال یہ ہو کہ وہ دین کے بارے میں اپنے سے بالا تر لوگوں پر نظر کرے اور جو دنیاوی نعمتیں اس کو نہیں ملی ہیں ان کے نہ ملنے پر افسوس اور رنج کرے، تو اللہ کے یہاں وہ شاکر اور صابر نہیں لکھا جائے گا۔ شاکر اور صابر وہی لکھا جائے گا جس کے پاس نہیں ہے تو پھر بھی وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کا صبر کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ساری حمد اور ستائش اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا جس میں اس بندے کو مبتلا کیا گیا ہے، اور اس نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر برتری عطا فرمائی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی کم تر شخص ہو تو اس وقت آپ یہ والی دعا مانگ لیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس کی بیماری کے اندر مبتلا نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس بیماری سے، اس نقص سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھے گا۔ عزیز طلبہ، یہ تھی آج کی ہماری حدیث۔ اس حدیث مبارکہ کو یاد بھی کیجیے گا اور یاد کر کے لکھ بھی لیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔